دیر انتظار کرتے ہیں. السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام علی صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی سید خرم عباس لکھوی بات کر رہا ہوں. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خرم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں جی صحت ٹھیک ہے، بس آج کوئی طبیعت سیٹ نہیں ہے کس کی؟ تو دعا کر رہے ہیں. میری کوئی طبیعت سیٹ نہیں ہے، آج کوئی فلو لگا ہوا ہے. اچھا اچھا چلیں. تو اور آپ ٹھیک ہیں؟ بچے ٹھیک ہیں؟ سب خیر خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں، کام کی بات کریں. کام کیا ہے بھائی؟ حکم کیا ہے؟ کام کی بات تو یہی ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی قرآن مجید کے تعریف قرآن پر. آج کچھ آپ سے سیکھنا بھی تھا اور آپ کو کچھ بتانا بھی تھا آپ کو. اچھا آپ جو ہے نا آپ اپنا جو ہے بات مختصر کریں تاکہ میں اگلا کالر لے لوں. بسم اللہ. اچھا بات یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ قرآن کے تعریف قرآن کے لیے 3 آیات پیش آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا. آپ یہ ہے کہ پہلے پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید نے اس کو کہا ہے لا ریب قرآن کو. تو جس لا چیز میں ریب کمی فیہ ھدی کی جائے للمتقین. اور پوری طرح ترجمہ کرو نا، پوری آیت کرو. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، متقینوں کے لیے ہدایت ہے، وہ ٹھیک ہے بات ہے. اس تو میں جس شک چیز نہیں میں ہے، کمی کی اس میں جائے شک نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ترجمہ یہ ہے لا ریب بھی ہے نا، لا ریب کے ساتھ ہدایت ہے اس متقین شک لوگوں کے نہیں لیے. ہے اس میں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ہاں تو شک کس چیز میں نہیں ہے؟ شک یہ ہے کہ قرآنی آیات میں شک نہیں میں ہے. اس میں کی نہیں، کوئی شک کسی اس میں نہیں ہے، شک اس میں نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. وہ تو ہے لیکن نقص بھی نہیں ہے نا. لا ریب کا اطلاق عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں تورات انجیل جب حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اس میں شک تھا کیا؟ وہ تورات انجیل جو وحی آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس میں شک تھا کیا؟ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے تو پوری آئی تھی نا. تو وہ بھی اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا نا. اس میں بھی شک نہیں تھا. وہ بھی اس میں بھی شک نہیں تھا کہ وہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر آپ اس زمانے میں ہوتے ہیں، اگر آپ تصدیق نہ کرتے تورات کی یا ابھی تصدیق نہ کرو تورات انجیل کے، تو آپ کافر، آپ زندگی. ہاں بالکل. تو اس میں بھی شک نہیں ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا بھائی یہ قرآن جو ہے کامل ہے یا ناقص ہے، اس میں تو اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو تورات انجیل اس میں بھی شک نہیں تھا. اب ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب آپ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے. اب دین مکمل کس چیز کا نام ہے؟ آیات کا مکمل کا نام ہے. اس میں ایک آیت بھی کم ہو تو مکمل نہیں. تو خطبے دکھاؤ بھائی. سنت، ساری سنت ہمیں دکھاؤ. دین صرف قرآن کا نام ہے؟ نہیں، دین سنت کا بھی نام ہے. دین سنت کا بھی نام ہے. سنت تو تمہارے پاس ہے نہیں بھائی. سنت تو تمہارے پاس ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ تمہارے پاس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تمہارے پاس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ تمہارے پاس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے اس کی 2 احادیث آپ کے پاس نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اہل سنت بن گئے. دین تمہارا کب کامل ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. وہ کون سی دین کامل ہو گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھائی اس زمانے میں قرآن جمع ہی نہیں تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی جیسا امام بنایا ہے، اس لیے دین کامل ہے. اس لیے دین اب ناقص نہیں ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین علی علیہ السلام. اس لیے نہیں ہے کہ سنت کو کوئی جلا نہیں سکتا. ابو بکر نے خود سنت جمع کر کے اس کو جلایا. آپ کو پتہ ہے تذکرۃ الحفاظ ذہبی صاحب نے روایت کیا. یا مثلا کوئی قرآن کی آیت کو گٹا نہیں سکتا. وہ عائشہ خود کہہ رہی ہیں بکری کا گئی آیات ضائع ہو گئے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کمال دین یہ نہیں ہے. اگر قرآن کامل ہے تو دین کامل ہے. سنت سے میں کام ہی نہیں ہے. اوکے جناب.